اب ہم پڑھتے ہیں طریقہ تدریس۔ ابن خلدون کے مطابق اساتذہ کو ان اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جب وہ اپنی تدریس کا عمل سر انجام دے رہے ہوں۔ سب سے پہلا ہے بتدریج تعلیم، یعنی آہستہ آہستہ 3 درجوں میں، تدریس کے لیے نصاب کو 3 درجوں میں تقسیم کر کے پھر پڑھائے۔ پہلے درجے میں تھوڑی معلومات دی جائیں اور ہر باب کے بنیادی اصول ذہن نشین کرائے جائیں۔ دوسرے درجے میں کچھ اونچی سطح کے مسائل ذہن بحث لائے جائیں، اور پھر تیسرے درجے میں پہلے دونوں درجوں میں جتنی بھی معلومات دی گئی ہیں ان کی تشریح اور وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے، ان کے خیال میں اس طریقے سے طلباء کو متعلقہ علم میں مہارت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہے آسان سے مشکل کی طرف۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ طلباء کو سہولت دی جانی چاہیے، مشکل انداز کی بجائے آسان، معلوم سے نامعلوم اور آسان سے مشکل کی طرف بڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ طلباء بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بحث و مباحثہ کا طریقہ اپنایا جائے کلاس میں۔ رٹے کے بالکل خلاف ہے ابن خلدون۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ بھی سوال آتا ہوتا ہے کہ رٹا بازی کے خلاف جو تھے کون سے اسلامی مفکرین تعلیم میں سے کون سے مفکر تھے جو سب سے زیادہ اس پہ زور دیتے تھے کہ رٹا نہیں لگانا چاہیے بچوں کو؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ابن خلدون تھے۔ ٹھیک ہے، آسان فہم عبارت، وہ استاد کو ہدایت کرتے ہیں کہ سبق کو آسان اور عام فہم انداز میں پیش کریں، بہت مشکل اور غیر ضروری عبارتوں کے ذریعے تعلیم کے عمل کو بوجھل نہ بنایا جائے، یعنی جتنی کوشش ہو آسان الفاظ میں آسان طریقے سے بچوں کو سمجھایا جائے تاکہ ان کے لیول کے مطابق ان کو سمجھ آ جائے۔ پھر علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ علمی سفر کی اہمیت، یعنی ان کے زمانے میں طلباء دور دراز کا سفر طے کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ نبی اکرم کے حکم کے باعث علامہ اس سفر کو مبارک قرار دیتے ہیں، یعنی نئی جگہوں پر جانے، جب نئی لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو جتنی بھی نئی چیزیں آپ سیکھتے ہیں وہ سب آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ سزا نہیں دینی چاہیے بچوں کو۔ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا المقدمہ ابن خلدون، اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب بچوں کو سزا دی جاتی ہے تو ان کے سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے، ان کے دماغ سے خوشی کا تاثر ختم ہو جاتا ہے، ان میں جھوٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ بچے کے ساتھ سختی کرتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں تو بچوں میں خودداری، شجاعت اور تحریک کم ہو جاتی ہے اور وہ انتقامی جذبات زیادہ ان میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے سزا سے بچنے کے لیے چالاکی اور عیاری سے کام لیتے ہیں، جس سے جھوٹ پیدا ہوتا ہے بچوں میں، جو سب نقصان دہ ہے بچے کے لیے بھی اور اس سے آگے بننے والے معاشرے کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، استاد اور شاگرد کے تعلقات ان کے نزدیک وہی جو سیم امام غزالی کے تھے۔ تمام مفکرین، جو مسلمان مفکرین تعلیم ہے بیٹا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک باپ اور ایک بیٹے کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اساتذہ ہمیشہ شاگردوں سے محبت اور شفقت کا برتاؤ رکھیں، بے جا سختی نہ کریں۔ جتنی بھی کوشش ہو بچوں کو استاد کے سامنے اپنی رائے کو عام اور کھلے الفاظ میں رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ ہے بحث و مباحثہ کا طریقہ، یعنی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بحث کرنا اور اپنی بات کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، جس سے بہت سارے فہم و فراست میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پوائنٹس ایک بچے کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں باقیوں کے ذہن میں نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل لفظ یا کہہ لیں کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے جب آپ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا چونکہ فرد کا فطری حق ہے، اگر ہم اس پہ سختی کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس سے متنفر ہو جائے گا، یعنی اس کو کہے گا کہ نہیں یہ زبردستی ہے، میں نہیں کرتا۔ آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی اپنی زندگی میں بھی، اگر آپ کو زبردستی کوئی کام کرنے کے لیے بولا جائے تو آپ چڑ سی پیدا ہو جاتی ہے آپ میں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ تعلیم چونکہ بنیاد حاصل کرنا انسان کا فطری حق ہے، لیکن سختی نہیں کرنی چاہیے، اور طالب علم کو چونکہ تعلیمی عمل میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اس لیے نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ابن خلدون تقریب مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے ابن سینا۔